السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ کائنات کے اندر اللہ کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا رول کار فرما ہے، اور جب پوری کائنات کے اندر اس کا رول کار فرما ہے، اس کے قوانین سرگرم عمل ہیں، نافذ العمل ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کائنات کس قدر استحکام کے ساتھ چل رہی ہے۔ کبھی سورج باقی سیاروں سے، ستاروں سے نہیں ٹکرایا ہے نا، یہ چیزیں اسٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر انسان بھی اللہ کے قوانین کو اپنے معاشرے میں فالو کریں، صرف اللہ کے قوانین کو، تو وہ بھی اسی طرح حفاظت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی گئی، اور پھر اس کے آخر میں کہا گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے، لیکن انسانوں کو جو کوئی ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے ان کو مجبور نہیں بنایا گیا۔ تو ان سے متعلق قوانین کتاب اللہ میں دیے گئے ہیں، تو اس کی روح سے وہ اپنا نظام بنائیں، تو وہ بھی پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیز تو اس پچھلی سابقہ آیت میں ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت پہ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، پیچھے اللہ نے یہ بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس سے بھی پیچھے یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی کائنات کی بلندیاں ہیں یعنی آسمان، اور یہ جو اس کی جو پستی ہے یعنی زمین، اس کے اندر اللہ کا ہی قانون، اس کا اقتدار کار فرما ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب اس آیت میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یہاں پر خلق ہی ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کیا آگے کہہ رہا ہے کہ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف یعنی بدلنے میں۔ یہاں پر دو چیزیں آ گئیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق ایک چیز، اور دوسری چیز کیا ہے؟ رات اور دن کے اختلاف یعنی ان کے بدلنے میں، آنے جانے میں۔ رات آتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، تو یہ ان کا اختلاف ہو گیا نا، رات اور دن کا۔ کہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کیا چیز ہے قابل غور، جس کے اوپر انسانوں نے غور کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ لآیات لأولی الالباب، عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کن کے لیے ہیں؟ جو لوگ اولی الالباب ہیں۔ اولی الالباب یہ الباب ہوتے ہیں جو لب لباب نکالنے والے ہوتے ہیں، کسی چیز کا یوں کہہ لیں ایکسٹریکٹ نکال دیں، آپ تجزیہ کر کے اس کا ایکسٹریکٹ نکال دیں، لب لباب نکالنے والے، یہ الباب کے معنی ہیں۔ تو جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں یہ ہوتے ہیں اولی الالباب۔ اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہے نا، اس کی روح سے کائنات کے نظام کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ میٹیریل یونیورس، یہ کریٹ کیسے ہوئی ہے۔ یہ کون سوچتے ہیں؟ کیا مسلم سوچتے ہیں؟ نہیں۔ جن کو یہ غیر مسلم بولتے ہیں نا، جن کو یہ کافر بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، قرآن نہیں بول رہا، یہ بولتے ہیں مذہب کے لوگ، وہ سوچتے ہیں، اس کے باوجود یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ اپنی ساری زندگی اللہ کے اس کائنات کے نظام کے اوپر غور و فکر کرنے، اور اس کے اندر جو اللہ کے قوانین ہیں جو کار فرمائے ان کو سمجھنے میں گزار دیتا ہے، اور پھر اس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، وہ ان مذہب کے لوگوں کے نزدیک کافر ہے۔
کتنی حیرت کی بات ہے، کبھی غور کیجئے گا، مذہب میں یہ حالت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کیوں یہ چیزیں بتا رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو ان کو تو لازمی کرنی چاہیے جو ہماری قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، ہماری کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو باقی قوم تو ٹھیک ہے کرے یا نہ کرے، لیکن ان کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لوگ ہیں وہ اس سے ہٹ گئے، جو کر رہے ہیں یہ چیزیں ان کو یہ کہتے ہیں کافر ہے۔ بگ بینگ کی تھیوری انہوں نے تو نہیں دی کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کیسے بنی، تو جنہوں نے دی وہ ان کے نزدیک کافر ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ یہ مذہب میں آ کر یہی کچھ ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ۔ سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے مذہب میں وہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبی پیشوا انسانوں کی عقل کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں۔ جب تالے لگا دیتے ہیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ جب بند کر دیتی ہے تو پھر وہ انسان کوئی بھی صحیح بات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہ وہ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کائنات کے نظام کے اوپر غور و فکر کرنے کے قابل رہتا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم ایمفیسائز کر رہا ہے، یہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں ہیں، تم غور و فکر کرو۔ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کے قوانین کی حکمرانی ہے، تم ان کو معلوم کرو، ان قوانین کو، اس سے پھر انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ انسانیت کے فائدے کے لیے پھر ان اپنی ڈسکوریز کو استعمال کرو، نہ کہ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو جتنی بھی ڈسکوریز ہیں وہ اسی وقت ہوتی ہیں جب کائنات کے اوپر آبزرویشن کی جاتی ہے، کائنات کی چیزوں کے اوپر۔ آبزرویشن کے بعد پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن، اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، پریگمیٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈسکوری ہوتی ہے۔ یہ سائنٹیفک پروسیس قرآن اس کی طرف ایمفیسائز کر رہا ہے کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ اڈاپٹ کرو اگر آگے بڑھنا ہے تو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کتاب کو انہوں نے مذہب کی کتاب بنایا وہ سرے سے مذہب کی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو انسانیت کو ایک فلاحی اور انسانیت ساز نظام دیتی ہے، تمام انسانیت کو دیتی ہے، ایسے اصول اور ضابطے دیتی ہے، ایسی سوچ انسانوں کے ذہن میں پیدا کرتی ہے، ایسی تحریک پیدا کرتی ہے کہ اگر انسان اپنے ذہن کے اندر وہ تحریک پیدا کر لیں تو وہ نہ جانے کتنی پروگریس کرنے لگ جائیں، کتنے آگے بڑھنے لگ جائیں۔ اور جو قومیں بھی جس حد تک بھی اس کو سمجھ کر یا بغیر سمجھے اپنی صرف عقل کی روح سے ہی ان چیزوں کے اوپر آ رہی ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں اللہ کے قوانین سے متعلق، وہ قومیں آج اس دنیا میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رولنگ کر رہی ہیں، انہی کے پاس اقتدار ہے، باقی قومیں ان کی محتاج ہیں، ان کی زیر دست ہیں۔ باقی قومیں تو اپنی مرضی سے اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، اپنی پالیسیز نہیں بنا سکتے، تو اقتدار کن کے اوپر ہے؟ جنہوں نے اللہ کے اقتدار کو سمجھا ہے اور اس کے قوانین کی روح سے اپنے نظام بنائے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، وہاں پر عدل کا نظام وہی ہے جو قرآن کا ہے، آلموسٹ وہی ہے۔ وہاں پر ریاست کا نظام وہی ہے جو قرآن کا ہے، وہاں پر معیشت کا نظام قرآن سے بڑی حد تک قریب ہے۔ تو پھر وہ دنیا میں کیوں نہیں رولنگ کریں گے؟ اللہ کی تو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس کی تو جتنی بھی مخلوق ہے ساری اس کی مخلوق ہے، اس کے ہاں تو کسی کا کوئی فرق نہیں۔ جو بھی جتنا اس دنیا میں
اللہ کے قوانین کی روح سے اپنا نظام بنائے گا، اتنا ہی وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ صاحب اقتدار، صاحب قوت ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی اس کو بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ تو غور و فکر جو ہے یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، تھنک اگین سائنٹیفک قانون ہے، تھنک اگین، سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، انٹلیکٹ کو یوز کرنا، آبزرویشن، ریسرچ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تجربات، ایکسپیریمنٹس، پریگمیٹک ٹیسٹ، یہ سارا یہ سائنٹیفک پروسیس ہے۔ تو اس پروسیس سے گزر کر ہی آپ ڈسکوریز کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی پھر ڈسکوری ہوتی ہے وہ یہی کہتی، اسی چیز کا اظہار کرتی ہے کہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں، یہ چیزیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یعنی جو سوچنے سمجھنے کی انتہائی ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ جو آیت ہے یہ لوگوں کو سائنٹسٹ بنانے کی ترغیب دے رہی ہے، لوگوں کو مشاہدہ کرنے کی ترغیب دے رہی ہے، لوگوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی ترغیب دے رہی ہے، تھنک اگین اس کی تعلیم دے رہی ہے، ایمفیسائز کر رہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کسی بھی آیت کے اندر کوئی ریلیجیس تھاٹ کی ذرا بھی کوئی تعلیم نہیں ہے، سب کی سب سائنٹیفک بیس تعلیم ہے قرآن کریم کی۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔